آج کی اس نئی کہانی کا نام ہے کالی چڑیل۔ ماریا روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارک جا کر کھیلتی۔ یہ پارک ان کے گھر کے بالکل سامنے تھا، اس لیے اس کے ماں باپ نے اسے وہاں جا کر کھیلنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ماریا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے لاڈلی بھی بہت تھی۔ پارک بہت بڑا تھا جس میں بہت بڑے بڑے اور پرانے درخت تھے، خاص طور پر اس کی پچھلی طرف تو ایک درخت شاید 500 سال پرانا تھا۔ اس درخت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور تھیں کہ اس درخت پر کسی کالی چڑیل کا بسیرا ہے، اس لیے لوگ اس کے پاس جاتے کتراتے تھے۔ ماریا کو بھی اس کی ماما نے اس درخت کی طرف جانے سے منع کر رکھا تھا اور ماریا نے بھی ہمیشہ ان کی بات مانی تھی۔ اس دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارک میں آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ یہ سب سہیلیاں مختلف جگہوں پر چھپ گئی تھیں جبکہ لیزا نے انہیں ڈھونڈنا تھا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے ماریا سمیت سب کو ڈھونڈ لیا مگر سارا انہیں کہیں نہ ملی۔ سارا ماریا کی سب سے اچھی سہیلی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک نہ ملی تو ماریا اسے ڈھونڈتی پرانے درخت کی طرف چلی گئی۔ باقی لڑکیوں نے اسے منع بھی کیا مگر اسے سارا کی بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہ نہ رکی۔ باقی سب لڑکیاں یہ دیکھ کر اپنے گھروں کو واپس بھاگ گئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ سارا بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ اسے اصل میں سڑک پر آئس کریم بیچنے والا نظر آ گیا تھا۔ آئس کریم کھانے کے شوق میں وہ کھیلنا چھوڑ کر آئس کریم لے کر کھانے لگی اور پھر کھاتے کھاتے گھر واپس چلی گئی۔ ماریا کے ماں باپ کو جب لڑکیوں نے بتایا کہ وہ پرانے درخت کی طرف گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی تو وہ فکر مند ہو گئے اور پارک کی طرف بھاگے۔ وہ سیدھے پرانے درخت کی طرف گئے مگر وہاں ماریا نہ ملی۔ اب انہوں نے سارا پارک دیکھ لیا، آخر انہیں ماریا ایک بینچ پر بیٹھی مل گئی۔ وہ وہاں خاموش بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے گھر آ گئے۔ اس کے ماں باپ نے محسوس کیا کہ وہ بالکل خاموش ہے۔ گھر جا کر انہوں نے اسے پوچھا کہ وہ پارک میں کیا کر رہی تھی اور پرانے درخت کی طرف کیوں گئی تھی، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو اس کے ماں باپ کے دل دھک سے رہ گئے۔ ماریا کی آنکھیں بالکل مختلف تھیں، وہ سیاہ کالی اور بے جان دکھائی دیتی تھیں۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ رات ہو گئی مگر ماریا اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ کھانا بھی اس نے ملازم سے کہہ کر کمرے میں منگوا لیا۔ اس دن ساری رات گھر پر ایک وحشت سی چھائی رہی۔ گھر کی لائٹ سدھ ہی جلتی بجھتی رہیں۔ گھر میں غیر معمولی طور پر سردی میں اضافہ ہو گیا اور باہر سے کبھی بلیوں اور کبھی الوؤں کے بولنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ماریا کے ماں باپ سمجھ گئے تھے کہ پرانے درخت پر موجود چڑیل نے ان کی بیٹی کو کچھ کر دیا ہے۔ اگلے دن صبح ہی صبح گلی میں شور مچ گیا۔ پتہ چلا کہ ہمسایوں کی تمام مرغیاں اور محلے میں جس جس کے گھر کوئی پالتو جانور تھے، چاہے وہ کتے بلی ہوں یا گائے بھینسیں یا کوئی پرندہ، سب مردہ تھے۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ ایسا کیا ہوا۔ اس دن ماریا اسکول بھی نہ گئی اور نہ اس کے ماں باپ نے اسے اسکول جانے پر اصرار کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جانوروں کے مرنے میں ان کی بیٹی کا کوئی ہاتھ ہے، کیونکہ رات کو باہر کے گیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی آئی تھی۔ دن ایسے ہی گزر گیا۔ ماریا کے ماں باپ اس کے کمرے میں گئے اور اسے باہر آنے کا کہا مگر اس نے جواب دینے کی بجائے ان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا اثر تھا کہ وہ ڈر گئے اور کمرے سے باہر آ گئے۔ انہیں فکر تھی کہ آج رات اب کون سی انہونی ہوگی، اور پھر وہی ہوا۔ آدھی رات کے گزرتے ہی لوگوں کے گھروں میں لگے کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے خود بخود ٹوٹنے لگے، جس کی وجہ سے لوگ بھی خوفزدہ ہو کر چلانا شروع ہو گئے۔ عجیب سماں تھا۔ شیشے ٹوٹنے اور لوگوں کے چیخنے کی وجہ سے ماحول بہت خوفناک اور پرشور ہو گیا تھا۔ صبح تک یہ تماشا جاری رہا۔ اس رات کوئی نہ سو سکا اور یہ رات سب لوگوں نے بہت اذیت میں گزاری۔ صبح ماریا خود ہی کمرے سے نکل کر ناشتے کی میز پر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ ماریا کے ماں باپ نے اس سے کوئی بات نہ کی، لیکن انہوں نے سوچ لیا کہ وہ اپنی بیٹی اور دوسرے لوگوں کو اس چڑیل سے بچانے کے لیے کچھ تو ضرور کریں گے۔ دوپہر کو ماریا کے ڈیڈ اس کی ماما سے مشورہ کر کے چرچ گئے، جہاں انہوں نے پادری سے ملاقات کر کے اس بارے میں تمام بات بتائی۔ پادری نے رات کو آ کر ماریا سے ملنے کی حامی بھر لی مگر ماریا کے ڈیڈ نے انہیں ساتھ ہی چلنے پر اصرار کیا۔ آخر وہ مان گئے اور کچھ ضروری سامان لے کر ان کے ساتھ آ گئے۔ اس وقت تک کسی لڑکی نے اپنے گھر والوں سے ذکر کر دیا تھا کہ ماریا پرانے درخت کے پاس گئی تھی، جس کے بعد سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ چڑیل ماریا کے ساتھ آ گئی ہے اور وہی یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ سب ماریا کے گھر کے باہر جمع تھے اور شور مچا رہے تھے کہ ماریا کو اس کے ماں باپ اس محلے سے لے کر کہیں اور چلے جائیں۔ پادری کو دیکھ کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ پادری نے بھی انہیں تسلی دی اور وہاں سے جانے کا کہا۔ یہ سچ تھا، ماریا جب سارا کو ڈھونڈتی ہوئی اس درخت کے پاس گئی تو کالی چڑیل کو اس کا وہاں آنا اچھا نہ لگا، اور وہ جو اتنے عرصے سے اس درخت پر رہ رہی تھی وہ ماریا کے جسم میں داخل ہو گئی۔ کالی چڑیل دراصل ایک ایسی عورت کی بدروح تھی جس کے جوان بیٹے پر کچھ لوگوں نے قتل کا جھوٹا الزام لگا کر اسے پکڑوا دیا تھا، جسے عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ یہ سن کر اس کا شوہر بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا سے چل بسا۔ کالی چڑیل، جس کا نام پہلے مارگریٹ تھا، ذہنی توازن کھو بیٹھی اور ایک دن ایک ایکسیڈنٹ میں وہ بھی ماری گئی، مگر اس کے مرنے کے بعد بھی اسے چین نہ آیا اور وہ کالی چڑیل کے روپ میں اس درخت پر رہنے لگی۔ وہ بری نہ تھی، لوگوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر اس نے خود کو روکے رکھا تھا۔ پھر جب ماریا درخت کے نیچے آئی تو اسے لگا جیسے لوگ اسے یہاں بھی تنگ کرنے آ گئے ہیں، اور پھر غصے میں وہ ماریا کے جسم پر قابض ہو گئی اور اس نے محلے کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔
लोगों को परेशान करके उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था, मगर उसने अभी तक किसी इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचाया था। ये सब उस चुड़ैल ने पादरी को बताया। जो घर में दाखिल हुए तो मारिया फौरन ही कमरे से निकलकर उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी थी। वो समझ गई थी कि पादरी उसे यहाँ से वापस भिजवाने आया है। फिर पादरी ने अपने अमल से उससे ये सारी बातें उगलवाईं, जिन्हें सुनकर ना सिर्फ पादरी बल्कि मारिया के माँ बाप को भी एहसास हुआ कि उसकी फैमिली के साथ कितना गलत हुआ है। इस वाक़ये को हुए 2-3 साल ही गुजरे थे और उसका बेटा जेल में सज़ा काट रहा था। मारिया के डैड ने पादरी से कहा कि वो दोबारा से इंक्वायरी करवा के उसके बेटे को जेल से बाहर निकलवा देंगे, बस ये उनकी बेटी को छोड़ दे। पादरी ने जब ये बात उसे बताई और समझाया कि तुम अपने बेटे के साथ गलत होने पर किसी और की बेटी के साथ गलत कैसे कर सकती हो, तो उसे ये बात समझ आ गई। वो बुरी ना थी। अपने बेटे की रिहाई का सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, अगर मेरा बेटा जेल से छूट जाएगा तो मैं फ़ौरन ही इस लड़की के जिस्म को छोड़ दूंगी, बल्कि ये मोहल्ला भी छोड़कर चली जाऊंगी। फिर पादरी ने तब तक उससे कुछ और गलत ना करने का वादा लिया, जिसे उसने पूरा किया। उन्होंने भी कोशिश करके उसके बेटे को रिहाई दिलवाई, जिसके रिहा होते ही वो चुड़ैल धुएं की सूरत में मारिया के जिस्म से बाहर आ गई और फिर कहीं वापस चली गई। उसके बेटे को जब अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसकी कब्र पर गया और दुआ की ताकि उसकी माँ की रूह को सुकून मिले। इसके बाद से ना कभी वो दिखाई दी और ना ही पुराना दरख्त आसेब ज़दा रहा। और बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।